کہ گریس ایک واحد ملک ہے جہاں سب سے زیادہ لوگ غیر قانونی طریقے سے آتے ہیں، اور پاکستانی تو سارے ہی غیر قانونی طریقے سے آتے ہیں، تو ظاہری بات ہے اس سے ملک کے امیج کو بھی نقصان پہنچتا ہے. تو کیا کوئی رستہ نکل سکتا ہے کہ ہم ان کو ورک ویزا پالیسی پہ قائل کریں؟ جس طرح بہت سارے ایسے کیسز ہیں کہ لوگ 6 ماہ سے اندر ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں کہ وہ کب باہر آئیں گے. دیکھیں، یہ کانسیپٹ جو ہے کہ رہائی مل جاتی ہے، یہ غلط ہے. کیمپ میں جب ایک دفعہ اللیگل انٹری کی وجہ سے کسی کو لے جایا جاتا ہے اور وہاں پہ رکھا جاتا ہے تو اینڈ پہ بڑا سینسٹیو کویسچن ہے ٹھیکیداری نظام کو لے کے. یہ صرف گریس میں نہیں ہے، لیکن گریس میں بہت زیادہ ہے کہ ہمارے ورکر زیادہ تر یہاں پہ آتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے وہ غیر قانونی طریقے سے آتے ہیں، اور یہ جو ٹھیکیدار لوگ ہیں یہ ان لوگوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اگر کوئی بندہ ہنر مند ہے اور بے روزگار ہے، وہ سفارتخانہ پاکستان سے رابطہ کر سکتا ہے، اسے جاب دلائی جائے گی. کیا اس میں کچھ صداقت ہے؟ دیکھیے، اس میں پارٹلی صداقت یہ ہے کہ کچھ عرصے السلام علیکم جی، میرا نام علی شیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب یورو ٹی وی. سفارتخانہ پاکستان میں ہم موجود ہیں، گریس میں، یونان بھی جسے کہا جاتا ہے. آنریبل امبیسڈر صاحب ندیم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سیکنڈ ٹائم ہم ان کا انٹرویو کر رہے ہیں، اور تقریباً 2 سال ہونے والے یا ہو گئے انہیں یہاں پہ آئے ہوئے. تو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستانی کمیونٹی کو یہاں پہ کون سے مسائل ہیں، اور ان کے آنے کے بعد کون سی آسانیاں انہوں نے پیدا کی ہیں، اور یقیناً کچھ ایسی چیزیں بھی ہوگی جن میں ابھی بہتری کی گنجائش ہوگی. تو ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اگین تھینک یو اینڈ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر، آپ نے حالیہ ماہ میں کافی کیمپس کے دورے کیے ہیں، تو کیا کوئی فگرز ہیں کہ کتنے پاکستانی لوگ کیمپوں میں موجود ہیں، اور کن وجوہات پر زیادہ تر لوگ قید ہیں؟ دیکھیے، ایگزیکٹ فگر دینا تو کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے، نہ یہاں کی اتھارٹیز کے لیے نہ ہمارے لیے، کیونکہ لوگ آتے رہتے ہیں، ریلیز ہوتے رہتے ہیں، اور کچھ پاکستان واپس بھیج دیے جاتے ہیں، کچھ اپنی مرضی سے واپس چلے جاتے ہیں. تو یہ سلسلہ جو ہے ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، اور اس میں کسی ایک خاص موقع پہ تعداد بتانا ممکن نہیں ہوتا. لیکن جو آن ایوریج لوگ ہمارے موجود ہیں ادھر جیلوں میں، ڈیٹینشن سینٹرز میں یا کیمپس میں، ان کی تعداد تقریباً 800 کے قریب ٹوٹل جیل میں ہوں گے پاکستانی، اور 2000 کے لگ بھگ جو ہیں وہ کیمپس میں ہوں گے. تمام کیمپس میں، جتنے پورے گریس کے اندر کیمپس ہیں ان سب کی میں بات کر رہا ہوں. اس میں 40 کے قریب ان کے کیمپس ہیں، اور شاید 16-20 کے قریب ان کی جیلز ہیں. تو ان سب میں یہ موجود ہیں. زیادہ تر لوگ جو ہیں جو کیمپس میں ہیں وہ تو اللیگل انٹری ہے، اور یہاں پہ لیگل اسٹیٹس ہونے کی وجہ سے یا وہ انٹرسیپٹ ہوئے، یا کہیں کسی جگہ ریڈز وغیرہ ہوئے، اس میں ان کو اریسٹ کیا، اور سب پہ چارجز وہی ہیں اللیگل انٹری کا. اور ان میں زیادہ تر لوگ ہیں جنہوں نے اسائلم کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے. ان کی اپلیکیشن مختلف سٹیجز پہ ہیں، اور جیسے جیسے وہ ریجیکٹ ہوتی جاتی ہیں ویسے ویسے پھر ان کو واپس بھیجنے کے لیے آرڈرز ہوتے رہتے ہیں. یہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ سم ٹائم سیم کیس میں ایک بندے کو 1 ماہ کے بعد رہائی مل جاتی ہے، اور وہی سیم کیس میں ایک بندے کو 1 سال سے اوپر کا عرصہ لگ جاتا ہے. کیا کبھی آپ نے ان سے بات کی ہے کہ سزا کا کوئی تعین مقرر کریں تاکہ ایک بندے کو پتا ہو کہ میں نے 3 ماہ کے بعد باہر آ جانا ہے؟ بہت سارے ایسے کیسز ہیں کہ لوگ 6 ماہ سے اندر ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں کہ وہ کب باہر آئیں گے. دیکھیں، یہ کانسیپٹ جو ہے کہ رہائی مل جاتی ہے، یہ غلط ہے. کیمپ میں جب ایک دفعہ اللیگل انٹری کی وجہ سے کسی کو لے جایا جاتا ہے اور وہاں پہ رکھا جاتا ہے تو اس کو رہائی نہیں ملتی، بلکہ اگر اس کے خلاف کوئی اور مقدمہ یا کوئی اور کرائم نہیں ہے تو اس صورت میں اس کو آزاد کیا جاتا ہے، اس کنڈیشن پہ کہ وہ ایک سرٹن ٹائم تک 10 دن 15 دن تک ملک چھوڑ کے چلا جائے گا. یعنی اس کو ڈیپورٹ نہیں کیا جاتا، اس کی مرضی پہ رکھا جاتا ہے کہ اس ٹائم کے اندر اندر آپ اس ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں. کچھ کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ ان کا وہ ڈیوریشن جو کیمپ میں ہوتی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ جب اسائلم کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ان کو اس وقت تک کیمپس کے اندر رکھا جاتا ہے جب تک ان کے اسائلم کی اپلیکیشن، اور اپلیکیشن کے بعد اس کی جو اپیل ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی. اس میں بعض اوقات ٹائم لگ جاتا ہے. کووڈ کے دوران وہ اپیل وغیرہ میں بھی بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا تھا عام حالات میں. اب جون سے جب سے انہوں نے پاکستان کو سیف کنٹری کی لسٹ میں رکھا ہے تو اب یہ پروسیس انہوں نے تیز کر دیا ہے، اور اب غالباً 1-2 مہینے کے اندر ان چیزوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اور لوگوں کو زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ ان کی اپیلیں ریجیکٹ ہو جاتی ہیں اور ان کو واپس بھیجنے کے آرڈرز ہوتے ہیں. کچھ کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی حکومت جو ہے ان کو پابند کرتی ہے کہ یہ خود اپنے ایکسپنسز پہ ان کو بھجوائیں گے یورا کے تحت.
اس صورت میں یہ ان کو ریلیز نہیں کرتے اور کیمپ سے ان کے پیپرز وغیرہ تیار کروا کے ان کو واپس بھجواتے ہیں. کچھ کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو ریلیز کر دیتے ہیں ایک پرچہ دے کے کہ جی آپ 10 دن کے اندر یا 15 دن کے اندر یا 8 دن کے اندر ملک چھوڑ کے چلے جائیں. اب یقیناً ہمارے لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں اور وہ پرچہ لے کے سمجھتے ہیں کہ وہ آزاد ہو گئے تو وہ پھر واپس نہیں جاتے اور دوبارہ پھر پکڑے جاتے ہیں. تو پھر اس کے بعد ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ ان کو ڈپورٹ کیا جاتا ہے. سر یہ بتا دیں کہ یہاں پہ ایک وکیل کی سہولت بھی سفارت خانہ پاکستان نے دی ہے اپنے پاکستانی کمیونٹی کے لیے, تو آیا کہ کیا تمام لوگ اس کے لیے ایلیجیبل ہیں یا کچھ مخصوص لوگ ہیں جو کہ وہ اس وکیل کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں, اور یہ مکمل فری ہوگا یا اس پہ کوئی ڈسکاؤنٹ وغیرہ ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وکیل کی جو سہولت ہے یہ پچھلے 2 مہینے سے ہم نے شروع کی ہے حکومت کے تعاون سے, حکومت کی اجازت سے. اور اس میں یہ ہے کہ ہر ہفتے ہر جمعے کے دن وکیل جو ہے ہمارے پریمیسز میں موجود ہوگا اور وہ 3-4 گھنٹے میں جو بھی اس کو کنسلٹ کرنا چاہے اس کو کنسلٹ کر سکتا ہے. بنیادی اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے لوگوں کو آگاہی نہیں ہے اور ان کے پاس ایکسس نہیں ہے اور بعض اوقات وہ غلط قسم کے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں, غلط قسم کے وکیلوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں جو ان کی فیسیں لے کے بھاگ جاتے ہیں یا ان کو وہ سہولیات نہیں دیتے جس کی وجہ سے وہ ان کو پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے یہ وکیل کی سہولت رکھی ہے کہ کوئی بھی کمیونٹی کا ممبر کسی بھی قسم کی اس کو پرابلم ہے وہ آ کے فری کنسلٹیشن کر سکتا ہے. یہ ذہن میں رہے کہ حکومت پاکستان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہر شخص کے لیے ایک وکیل کر کے دے اور اس کا کیس لڑے, یہ ممکن نہیں ہے. لیکن جہاں آپ کو پہلی کنسلٹیشن چاہیے جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو کہ آپ کا جو بھی کیس ہے اس میں آپ کی کیا رائٹس ہیں, کیا آپ کو فیسلٹی مل سکتی ہے یا کیا سہولت مل سکتی ہے یا کیا آپ کو اس میں ریلیف مل سکتا ہے, یہ کنسلٹیشن وکیل فری آف چارج پرووائڈ کرے گا ان کو. اور اس کے لیے کسی قسم کی کوئی کیٹیگری نہیں ہے, اس میں کوئی بھی شخص آ کے کنسلٹ کر سکتا ہے. لیکن اس کے بعد اگر وہ کیس لڑنا ہے یا نہیں لڑنا یہ ڈیسیشن انڈیویجول کا خود ہوگا, اور اگر وہ کیس لڑنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر وہ اپنے ایکسپنسز جو ہے وہ خود بیئر کرے اور اپنے کیس کو کورٹ میں پلیڈ کروائے. اب اس کے لیے آپشن ہے, اگر وہ چاہے تو اسی وکیل کی خدمت حاصل کر سکتا ہے اور چاہے تو کوئی اور وکیل کر سکتا ہے, لیکن اس کے چارجز جو ہیں دونوں صورتوں میں انڈیویجول کو خود بیئر کرنے پڑیں گے. سر آپ نے کھلی کچہری کا کانسیپٹ بھی ہم نے دیکھا, کیا رسپانس ہے اس کا؟ لوگ آتے ہیں اور مسائل حل ہو رہے ہیں کھلی کچہری میں؟ کھلی کچہری میں پہلے تو یہ تھا کہ آن لائن کھلی کچہری کے لیے ہمیں کہا گیا تھا کہ وہ ہم شروع کریں, لیکن کیونکہ ہمارے لوگ ڈیجیٹل اس سے ابھی اتنے زیادہ سروسز کو اتنا اویل نہیں کر پاتے, تو اس وجہ سے ہم نے دونوں سسٹمز رکھے ہیں. میں خود بھی نیچے بیٹھتا ہوں 2 گھنٹے 1 بجے سے 3 بجے تک, اور اس کے ساتھ ہی آن لائن سسٹم جو ہمارا وہ بھی آن رہتا ہے. تو جیسے جیسے لوگ ڈیجیٹل اس پہ فارمیٹ پہ آتے ہیں, آن لائن سروسز کے لیے آتے ہیں, ان کو بھی ہم ڈیل کرتے ہیں, اور ساتھ میں جو فزیکلی خود موجود ہوتے ہیں ان کو بھی ہم اٹینڈ کرتے ہیں. اور یہ ہر سیکنڈ تھرسڈے کو 1 بجے سے ہر سیکنڈ تھرسڈے کو مہینے میں 2 دفعہ ہوتا ہے 15ویں دن. اگر کوئی بندہ ہنر مند ہے اور بے روزگار ہے, وہ سفارت خانہ پاکستان سے رابطہ کر سکتا ہے, اسے جاب دلائی جائے گی, کیا اس میں کچھ صداقت ہے؟ دیکھیے اس میں پارٹلی صداقت یہ ہے کہ کچھ عرصے سے جب سے ہم نے تھوڑا ان لوگوں پہ لوکل اتھارٹیز پہ پریشر ڈالا کہ ہمارے لوگ جو آپ کی مختلف فیکٹریز میں یا مختلف فیلڈز وغیرہ میں کام کرتے ہیں, اور حکومت کا یہ ہے کہ ان کو آپ لیگلائز کریں یا لیگل طریقے سے ان کو رکھیں اور ان کی رجسٹریشن کروائیں, تو جہاں جہاں کوئی کیسز ہماری نالج میں آتے تھے پھر ہم ادھر جا کے ہمارے کانٹیکٹ کر کے ان لوگوں کو پریشرائز کرتے تھے کہ جی آپ ان لوگوں کو رجسٹر کروائیں, اگر آپ رجسٹر نہیں کروائیں گے تو آپ کے لیے بھی دشواری ہے, ہمارے لیے بھی دشواری ہے. تو اب اس کا یہ رزلٹ نکلا ہے کہ بہت سارے لوگ ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں, رابطہ کرتے ہیں کہ ان کو کسی خاص فیلڈ میں 1 2 3 4 جتنے بھی لوگ چاہیے, تو اگر کوئی ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو ارسپیکٹو کہ ان کا اسٹیٹس کیا ہے, اگر وہ ایکسپرٹ لوگ ہیں اس فیلڈ میں کام کرنے کے اہل, تو ہمیں بتایا جائے تاکہ ہم لوگوں کو ہائر کریں. اور ہائر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ لوگ ان کو رجسٹر کروائیں گے, ان کے ٹیکس وغیرہ بھی دیں گے اور ساتھ میں ان سے اپنا کام بھی لیں گے. تو ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہم نے زیادہ تر لوگوں کو یہ انفارمیشن دی ہے
اور ہماری ویب سائٹ کے ذریعے بھی ہم یہ کر رہے ہیں کہ جی آپ اپنے آپ کو اگر ہمارے پاس رجسٹر کروا لیں گے تو اس صورت میں یہ ہوگا جب کبھی جہاں سے بھی ہمارے پاس کوئی ویکینسی آتی ہے یا ان کو ضرورت ہوتی ہے ایسے ہنرمندوں کی تو ہم ان کو ریڈیلی جو بھی لسٹ میں نام ہوگا ہم وہ نام ان کو پرووائڈ کر دیں گے. اس چیز کا زیادہ امکان ہے کہ پھر ان کو امپلائمنٹ بھی مل جائے اور اس میں بھی یہ اینگل خاص طور پہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ امپلائمنٹ جو ہے بہت حد تک لیگل ہوگی. اینڈ پہ بڑا سینسٹیو کویسچن ہے ٹھیکیداری نظام کو لے کے. یہ صرف گریس میں نہیں ہے لیکن گریس میں بہت زیادہ ہے کہ ہمارے ورکر زیادہ تر یہاں پہ آتے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے وہ غیر قانونی طریقے سے آتے ہیں, اور یہ جو ٹھیکیدار لوگ ہیں یہ ان لوگوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں, معاوضہ نہیں دیتے ٹائم پہ, اور اس وجہ سے نہیں دیتے انہیں یہ شورٹی ہوتی ہے کہ یہ پولیس کے پاس نہیں جائیں گے کیونکہ ان کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں. تو اس صورت میں سفارتخانہ پاکستان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے یا ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو آن کریں تاکہ کم از کم یہ جو ٹھیکیدار ہیں انہیں اس بات کا خوف ہو کہ انہیں کوئی پوچھنے والا ہے. تو یہ بہت زیادہ پیچیدہ مسئلہ ہے, اور اگر اس پہ ابھی ہم نے غور نہ کیا یا اس پہ کوئی عمل نہ کیا گیا تو یہ رہے گا جب تک یہ پاکستانی یہاں پہ آتے رہیں گے اور ٹھیکیدار اسی طرح ان کا خون چوستے رہیں گے. اس میں دیکھیں پیچیدہ تو یقیناً ہے لیکن اس میں زیادہ ذمہ داری انڈیویجولس پہ ہی آتی ہے کہ اگر وہ کسی ٹھیکیدار کے تھرو بھی کوئی امپلائمنٹ لیتے ہیں اور اس کے تھرو کانٹیکٹ رکھتے ہیں تو کم از کم ان کے پاس اس کا پورا پتہ سرا ہونا چاہیے. آپ ہمارے پاس اگر کمپلین لے کے آتے ہیں کہ جی ایک شخص نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے, میرے پیسے چھین کے بھاگ گیا ہے, تو پہلا بنیادی سوال جو ہم پوچھیں گے اس سے کہ جی وہ شخص کون ہے, آئیڈینٹیفائی کریں, اس کا کوئی نمبر, اس کا کوئی ایڈریس, اس کا کوئی نام, اس کی کوئی پاسپورٹ کی آئی ڈی کارڈ کی کاپی. مطلب ہم اگر کسی کے خلاف ایکشن لینے کی کوشش کریں گے تو ہمیں پتہ تو ہو کہ وہ شخص کون ہے. اگر آپ کے پاس نام نہیں ہے اس کا, اگر آپ کے پاس اس کا نمبر نہیں ہے, اگر آپ اس کا پتہ نہیں ہے تو آپ لاکھ اس کی کمپلین کرائیں, نہ پولیس کچھ کر سکتی نہ ہم کچھ کر سکتے. تو یہ بنیادی ذمہ داری تو انڈیویجول کی خود کی ہے کہ جب وہ کسی کے ساتھ ان ٹچ ہوتا ہے, کانٹیکٹ ہوتا ہے, اس کے بارے میں معلومات تو کر لے کہ وہ ہے کون, کدھر رہتا ہے, اور اگر کبھی کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے تو کم از کم اس کے خلاف کمپلین کرنے کے لیے ان کے پاس اتنی انفارمیشن ضرور ہو کہ وہ ہمیں وہ انفارمیشن پرووائڈ کریں تاکہ ہم ان کے خلاف ایکشن لیں یا ان کو فورس کریں کہ ان کے ساتھ جو بھی زیادتی ہے اس کا مدافع کیا جائے. لیکن اگر آپ کے پاس پوری اطلاع نہیں ہے تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایمبیسی کوئی ایکشن لے سکے گی. بالکل ٹھیک ہے سر, بہت سارے ایسے لوگ ہیں اور یقیناً میں بھی آپ کو انفارمیشن دوں گا. ایکشن کی صورت میں کیا ایکشن لیں گے آپ؟ دیکھیں ایکشن کی صورت میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم دوسرے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے پاس اپنا ایمبیسی کا کوئی پولیس کا نظام نہیں موجود, اور ہم کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی کے خلاف ہم فزیکل وائلنس کریں یا اس کو پکڑ کے لے آئیں یا بند کر دیں. یہ چیز نہیں ہوتی. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی صورت میں اگر کوئی پرومیننٹ بندہ ہے تو اس کے لیے یہی کافی ہوتا ہے کہ اس کی شکایت ایمبیسی میں ہو گئی ہے اور ایمبیسی میں وہ پھر بلیک لسٹ میں یا ایٹ لیسٹ گرے لسٹ میں وہ بندہ آ گیا ہے. تو ایمبیسی تک کوئی بات پہنچانا اور ہماری طرف سے فون جانا اس شخص کے لیے جو آئیڈینٹیفائی ہو چکا ہے کہ جی یہ مسئلہ ہے اور آپ اس مسئلے کو حل کریں, 50% معاملات تو ادھر حل ہو جاتے ہیں. لیکن اگر کسی صورت میں نہیں ہوتے اور وہ شخص بھی ڈٹرمنڈ ہے کہ جی آپ نے جو کرنا ہے آپ کر لیں, تو پھر ہمارے پاس ایک بہت امپورٹنٹ اور بہت ہی اسٹرانگ قسم کی چیز رہ جاتی ہے کہ ہم لوکل پولیس کو اپنے لیٹر ہیڈ پہ لکھ کے اس شخص کی کمپلین کریں اور ان سے کہیں کہ جی آپ کے پاس فورس ہے, آپ کے پاس کورٹس ہیں, آپ اس شخص کو پروسیکیوٹ کریں اور اس جو ہمارے ساتھ دوسرا پاکستانی ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کو انصاف پہنچائے. یہ چیز جی تمام وہ لوگ پاکستانی کمیونٹی جو گریس میں رہتی ہے, اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, آپ کے پاس ایویڈنس ہیں تو آپ سفارتخانہ پاکستان آ سکتے ہیں, ان کو بتا سکتے ہیں, اور آپ کے پاس ایویڈنس کا ہونا ضروری ہے تاکہ ان کو بھی قانونی کارروائی کرنے میں آسانی ہو. اچھا میں ایک چیز کو ایڈ کروں گا, ہم نے کمیونیکیشن کے اتنے چینلز کھول دیے ہیں کہ آپ کو خود سے آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس ڈیلی بیسس پہ 20 ای میلز آتی ہیں جس پہ مختلف اپنے مسائل کا ذکر ہوتا ہے. ہمارا آن لائن کھلی کچہری سسٹم ہے. فزیکلی اگر آپ نہیں آنا چاہتے آپ آن لائن کھلی کچہری میں اپنے پرابلم بیان کریں, ہم آپ سے ڈیٹیل پوچھ کے جو بھی کارروائی ہوگی وہ کریں گے. ای میل بھیج سکتے ہیں آپ. تو یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کہیں بھی کسی کونے میں بھی گریس میں ہیں آپ وہاں سے میں اپروچ کر سکتے ہیں, اور اگر خود آ سکتے ہیں تو سب سے اچھی بات ہے. سر انسانی سمگلنگ کی روک تھام کے لیے یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ گریس ایک واحد ملک ہے جہاں سب سے زیادہ لوگ غیر قانونی طریقے سے آتے ہیں, اور پاکستانی تو سارے ہی غیر قانونی طریقے سے آتے ہیں. تو ظاہری بات ہے اس سے ملک کے امیج کو بھی نقصان پہنچتا ہے.
تو کیا کوئی راستہ نکل سکتا ہے کہ ہم ان کو ورک ویزا پالیسی پہ قائل کریں، جس طرح ہمسایہ ملک بھارت سے لوگ ورک ویزا پہ آتے ہیں یا وہاں سے آنا قدرے آسان ہے پاکستان کی نسبت؟ تو اس میں اگر کچھ آپ نے کبھی کسی سے بات کی ہو؟ دیکھیے یہ کمپلیکیٹڈ چیز ہے، یہ چل رہا ہے سلسلہ، اس پہ ہم کوشش کر رہے ہیں اور اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ہماری اس میں ہے، بالکل ریڈار پہ ہے، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، امید ہے کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اس کا حل ہم نکال لیں گے۔ بہت سارے لوگوں کو معلومات ہی نہیں ہے کہ سفارت خانہ پاکستان کیا کر رہا ہے، کچہری کب لگتی ہے، کب آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ اگر کسی بھی قسم کے آپ کو انفارمیشن چاہیے، معلومات چاہیے، تو آپ ان کا فیس بک پیج اسے فالو کریں، تمام اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے گی۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں۔ پاکستان پائندہ باد۔